بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله مولانا العظيم. میرے معزز و محترم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی ہمارے اوپر بہت عظمت والے دن آنے والے ہیں. وہ ہے ذی الحجہ کے ایام. میں نے اپنے شیخ حضرت ہردوئی نور اللہ مرقدہ سے سنا کہ رمضان کا ایک مہینہ اگر کوئی آدمی محنت کر لے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نزدیکی حاصل کر لیتا ہے. اس لیے کہ سال کے 12 مہینوں میں رمضان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ رکھا ہے جس میں کم کام پر بہت زیادہ اجر اللہ دیتا ہے. مختصر سی محنت پر بڑے نتیجے ہاتھ لگتے ہیں. میرے حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ لیکن رمضان کا تو ایک مہینہ ہے، ذی الحجہ کے تو 10-11 دن ہی اگر کوئی آدمی محنت کر لے تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جائے. کل یا پرسوں سے ذی الحجہ شروع ہو جائے گا. ہو گیا ماشاءاللہ، چاند بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان ایام میں داخل بھی کر دیا. ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن کریم میں قسم کھائی. اب میں اور آپ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو کتنی بڑی عظمت والی چیز ہو تو ہم قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن 10 دنوں کی قسم کھاتے ہیں وہ یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ. کتنی عظمت والے دن ہوں. ان 10 دنوں میں اگر کوئی آدمی محنت کر لے تو بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور تقرب حاصل کر سکتا ہے. مختصر سی محنت پر اللہ مسلح دھار رحمتیں دیتا. اور جانتے ہو ان 10 دنوں کے اندر محنت کرنے میں بہت کچھ اللہ کیوں دے دیتا ہے؟ اس لیے کہ ان دنوں میں سے ایک دن قربانی کا بھی. اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کی جانے والی قربانی اتنی پسند ہے کہ اس نے اگلے پچھلے دنوں کے اوپر بھی اس کی برکتیں ڈال دی. میرے بھائیوں، ذبح اور قربانی کا مسئلہ ہمیشہ سے لوگوں کے اعتراض کا شکار رہا ہے پہلے سے. آج ہمارے کان بہت سنتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بہت پہلے سے ذبح اور قربانی کو لے کر لوگوں کی زبان کے اوپر اعتراضات اور چون و چرا اور سوالات آتے رہے. آج تو پھر انٹرنیٹ کا دور ہے. آدمی موبائل میں
اور مختلف جگہوں کے اوپر ہر قسم کی چیز سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے دور کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ انسان کے کان کے اور آنکھ کے واسطے سے ضرورت کی اور بے ضرورت کی ہر قسم کی چیز دل میں جانے لگی۔ حالانکہ ہمارے منہ سے اگر اچھی یا بری، نفع بخش یا نقصان دہ چیز ہمارے پیٹ میں جائے تو ہمارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی آنکھ بند کر کے جو ہاتھ میں آیا منہ میں رکھنے نہیں لگتا، چونکہ مجھے دیکھنا ہے کہ جو چیز میں اپنی زبان پر رکھتا ہوں میرے لیے نفع بخش ہے یا نقصان دہ۔ اپنے جسم کے تعلق سے تو ہم لوگ بہت الرٹ ہیں، لیکن میری آنکھ اور میرا کان کیا سنتے اور دیکھتے ہیں، اس حوالے سے میں زبان پر رکھنے کے تعلق سے جتنا الرٹ، اس سے 10 درجہ بھی جو ہے الرٹ نہیں، عشر عشیر بھی نہیں۔ حالانکہ زبان پر اگر کوئی زہریلی چیز آ گئی تو چلو آپ کا یہ ڈھانچہ اور جسم خراب ہو جائے گا، لیکن آنکھ سے اگر کوئی شرک کی، برائی کی، نافرمانی کی، گناہ کی چیز گئی تو میرا ایمان اور روح خراب ہو۔ کان کے واسطے سے اگر اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ میرے دل کو پہنچا تو دل کی ساری دنیا تتر بتر ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں لگتا کہ ہم لوگ منہ پر کسی چیز کو رکھنے میں جتنے بیدار اور الرٹ رہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنی آنکھ اور کان کے واسطے سے اندر دل میں بات اتارنے کے سلسلے میں الرٹ رہنا چاہیے میرے بھائیوں۔ لیکن ہیں ہم لوگ کبھی کبھی جو ہے وہ سوائپ کرنے کے اندر چلو تھوڑا سا ایسے ہی دیکھ تو لیتے ہیں، مجھے نہیں دیکھنا ہے کیا ہے، لگا دیا، اور اللہ نہ کرے کوئی کفر کی بات گھس گئی تو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا پوائزن ہے، اور آنکھ اور کان کے واسطے سے چیزیں جاتی ہیں میرے بھائیوں، نکلتی نہیں دل میں۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے اخبار کے اندر روزانہ ایک ایڈ آتی تھی مندر کی، تو میں اخبار ان دنوں دیکھتا تھا تو اس پر سے نظر گزرتی تھی میری، حالانکہ دیکھنا نہیں تھا، ایسے ہی آدمی جب صفحے گھماتا ہے تو اس پر سے نظر گھومتی تھی، تو اس میں 2-4 جو کلیمے ان کے کفریہ لکھے تھے وہ میری آنکھ سے 4-5 مرتبہ گزرے تو نکالنا مشکل ہو گیا میرے دماغ سے اس کو میرے بھائی۔ میں ڈرنے لگا کہ اللہ کیا ہو گیا مجھ کو، حالانکہ لائٹلی ایسے ہی صفحہ گھمانے کی حد تک میں گھما رہا تھا، لیکن وہ جا بسا دل کے اندر۔ خدا خدا کر کے ایک مدت بعد وہ بری چیز نکلی میرے بھائیوں۔ بہت زیادہ آنکھ سے اور کان سے چیزیں اندر داخل کرنے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نہ کرے یہ دل میں کسی جگہ پکڑ گئی اور موت کے موقع سے وہی چیز سامنے آئی تو میرے بھائیوں ہماری تو زندگی ہار جائیں گے ہم لوگ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہر چیز دیکھو بھی، ہر چیز سنو بھی مت۔ پہلے یہ شیور کر لو کہ میرے لیے ایمان گھاتک تو نہیں ہے، روح کو خراب کرنے والی اور ایمان کو جلا کر بھسم کرنے والی چیز تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو آج کی مجلس کے اندر ایک پیغام بہت دردمندانہ دوں گا کہ یہ جو ہم بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں نا ہر چیز کو، اس پر قابو پاؤ۔ اچھی چیز دیکھو، اچھی چیز سنو، بری چیز کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، ٹچ کرنے کو بھی مت جاؤ، ورنہ یہ روح کو لے اڑے۔ بہرحال آج دور انٹرنیٹ ہے اور اس کے اندر تو ہر قسم کی چیز آتی رہتی ہے موبائل کے اوپر، تو بہت سارے اعتراض قربانی کو لے کر، ذبح کو لے کر جو ہے آج بھی ہو رہے ہیں، اور مسلمان پچھلے دنوں سے زیادہ اعتراضات آج سن رہا ہے، ورنہ اعتراض تو پہلے سے ہی قربانی کو لے کر اور ذبح کو لے کر۔ میں آپ کو قرآن کے حوالے سے بتاؤں گا، تب آپ کو یقین آئے گا کہ ہمارے رب نے بہت پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ محمد تمہارے سامنے یہ لوگ قربانی اور ذبح کو لے کر اعتراض کرنے آئیں گے، تم کو کیا کرنا ہے وہ گائیڈ لائن بھی دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ چنانچہ شروع میں نے جو آیت کریمہ آپ کے پاس پڑھی اس کا ترجمہ آپ کو کر دیتا ہوں۔ اردو میں تو ہم سب لوگ جانتے ہیں، میں اردو میں ترجمہ کروں گا، آپ سمجھ سکیں گے کہ ہمارا رب اس آیت میں ہمارے لیے کیا تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ،
ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ڈھنگ رکھا ہے اور وہ اس طرح قربانی کرتی ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی کمیونٹیاں ہیں، سب لوگوں کے یہاں قربانی کا تصور ہے اور ہر ایک اپنے ڈھنگ سے، اپنے سلیقے سے، اپنے طریقے سے قربانی کرتا ہے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، محمد یہ لوگ تم سے بحث کرنے نہ آئیں، کراس نہ کریں قربانی والے اسلامی نقطہ نظر کو لے کر۔ اسلام کا جو اپنا ویژن ہے قربانی کے بارے میں، یہ لوگ تم سے جھگڑا نہ کریں، یعنی ان کے جھگڑے کو منہ مت لگنا۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، ایک ہی بات کرتے رہو، اپنے رب کی طرف بلاتے رہو۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، سب کی قربانی کے اپنے اپنے ڈھنگ، لیکن سچی قربانی، پکی قربانی، رب کو پیاری قربانی وہ جس پر تم ہو اے محمد۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، جس رب نے قربانی رکھی وہی کہہ رہا ہے کہ محمد جو قربانی کرے وہ سچی قربانی۔ اور اگر پھر بھی وہ ڈسکس کریں آپ سے، وَإِن جَادَلُوكَ، تو بہت لپن چھپن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کے اعتراضات کو آپ جتنا جواب دیں گے نا اتنے ہی زیادہ ان کو مزہ آئے گا۔ جن کو کرنا ہے وہ بغیر اعتراضات کے کر لیتا ہے، اور جن کو پوچھ کر پوچھ نکالنی ہے وہ 5 6 10 15 20 باتیں جو ہے وہ کرتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان فرما دیا، کیا فرمایا؟ وَإِن جَادَلُوكَ، محمد اگر یہ تم سے کراس کریں اور ڈسکس کریں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کو تمہارے کرتوت کی بہت خبر ہے، چپ رہو، اتنا بول کے خاموش ہو جاؤ محمد۔ اللہ أَعْلَمُ بِمَا تعملون، اللہ کو خوب خبر ہے، تم جو کرتے ہو نا اللہ کو خوب خبر ہے، کون سچ کرتا ہے اور کون جھوٹ کرتا ہے، مجھ سے کیا فیصلہ لینے آئے، میرا تمہارا پیدا کرنے والا بہت پہلے سے فیصلہ کر چکا ہے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، محمد تم سیدھے راستے پر۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، یہ دنیا میں کیا فیصلہ ہونے کا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے یا محمد کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اللہ کل روز قیامت تمہارے ڈسپوٹیڈ مسائل کے اندر فیصلہ فرما دے۔ یہ آیات کا ترجمہ۔ میرے بھائیوں، سچی بات تو یہی ہے کہ ان اعتراضات کی طرف بہت دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مومن کی بندگی کے لیے اتنا کافی ہے کہ میری اس قربانی سے میرا پیدا کرنے والا راضی ہوتا، میں اس کو خوش کروں، اس کی نزدیکی ڈھونڈوں، تو مجھے تو تلاش رہنی چاہیے کہ میرا رب میری کون سی ایکٹیویٹی سے، میری کون سی حرکت سے اور میرے کون سے عمل سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا میرے لیے قربانی کرو، میں تم سے خوش ہوں، تو ایک بندے کی بندگی کے لیے اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ ارے عاشق کو اگر یہ پتا چل جائے کہ ہماری محبوبہ کو ہماری یہ ادا پسند ہے تو باوجود مشکل ہونے کے وہ بار بار اس ادا کو لاتا ہے۔ ارے اس کی خوشی ہم کو تو چاہیے۔ ہمارا معشوق حقیقی، سچا محبوب جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو کھلاتا ہے، ہم کو پلاتا ہے، ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، سب لوگوں کے خوف سے ہم کو امن میں رکھتا ہے، وہ پیارا رب جس سے راضی ہوتا ہو اس کو میں کیوں نہ کروں؟ یہ ہے حقیقت قربانی۔ میرے بھائیوں، قربانی سے پیار کرو، محبت کرو قربان۔ میرے رب کو جو ادا پسند ہے، میرے رب کو جو ادا محبوب ہے، پیاری ہے، وہ یہ قربانی کی رسم، اس کو عبادت کا مقام دے دیا گیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اعتراضات تو ہوتے رہیں گے، مومن کو بندگی دکھانی ہے اپنے رب کے سامنے۔ ارے تم لوگ بے وفا بندے ہو، اس لیے اپنے رب کی قربانی تم کو اچھی نہیں لگتی، میں تو میرے رب کا وفادار بندہ ہوں، مجھے تو وہ کرنا ہے جو میرے رب کو پیارا اور محبوب ہے۔ آج کل اعتراضات میں ایک تو یہ ہو رہا ہے، ایک گروہ، ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ یہ تم کسی کی جان لے کر کیا اللہ کی عبادت کرتے، ایک جانور کی جان لیتے ہو اور اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ شاید آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے ایک ساتھی ہیں، عالم ہیں، سورت میں ہیں، وہ مجھ کو ایک دن کہنے لگے کہ ہمارے مسلمان نوجوان بچوں کے دلوں میں اسکول میں ٹیچروں کے ذریعے سے ایک اعتراض داخل ہو رہا ہے
اور غیر مسلم ٹیچر باقاعدہ لیسن کے درمیان میں یہ بات ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ظلم کر کے تم کون سی عبادت کرتے ہو؟ جانور کو سلانا اور اس پر جو ہے چرا چلانا اور اس کے اوپر جو ہے اس کا خون بہانا، اس سے کون سی عبادت ہو رہی ہے؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے مسلمان بچوں کی زبان پر بھی یہ اعتراض آ گیا ہے۔ دماغ کتنا خراب کر دیا گیا اعتراض کو لے کر، آپ سمجھ رہے ہو؟ ایک جیو دیا کے نام سے بات چل رہی ہے کہ بھائی جیو کو مار کر تم کون سا اللہ کی نزدیکی حاصل کر رہے ہو؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ اور دوسرا اعتراض دنیا میں یہ چل رہا ہے، جو اوباش، آوارہ گرد اور کسی مذہب میں نہ ماننے والے ناستکوں کی طرف سے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سلہ چلانا، بسم اللہ بولنا اور یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ جانور کسی طرح بھی شوق دے کر مارو یا گرا کر مارو یا تلوار سے جو ہے اس کی ٹانگ اڑا دو یا کچھ بھی کرو، بس جانور مر گیا کھانے لگو۔ یہ سب آداب کس نے سکھلائے کہ ایسا ذبح کرو اور بسم اللہ پڑھو اور یہ پڑھو؟ یہ دوسرا اعتراض ہو رہا ہے دنیا میں۔ ایک دیکھا آپ نے بالکل تنگ کر دیا اور ایک نے بالکل کھلا کر دیا، کھاؤ جو ہاتھ میں آئے، یہ کھا سکتے ہو یہ نہیں کھا سکتے ہو، اس طرح کی تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت کیا؟ ایسے بہت سے اعتراضات ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، ایک مسلمان کا اگر ایمان پختہ ہے اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت مضبوط ہے تو یہ اعتراضات اس پر اثر کر سکتے ہیں؟ یہ تو تم ظلم کہتے ہو جانور کے اوپر، یہ جو ذبح ہوتا ہے اس جانور سے پوچھو۔ جانور اپنی سعادت سمجھتا ہے کہ سارے جانور تو سال بھر کسی کی خوراک کے لیے کٹتے ہیں اور کسی کی شادی کے لیے کٹتے ہیں، میری سعادت ہے جان تو یوں بھی جانی تھی تو بھی جانی تھی۔ یہ ایک بہت سعادت کی چیز ہے، خوش قسمتی کی چیز ہے کہ میں میرے رب کی قربانی کے نام پر اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ بے وفا تو ہم ہیں، جانور تو سب وفادار۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جانور کو اگر زبان دے دی جائے تو وہ ان لوگوں سے باقاعدہ مدافعات کریں، لڑیں کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تم کو کیا پڑی؟ ہماری جان اللہ کی راہ میں اگر گنوائی جا رہی ہے تم کیوں روکنے والے بنتے ہو؟ تم نہیں دے سکتے تو مت دو، جس کی جا رہی ہے اسے تو جانے۔ جانور واقعی بے وفا ہے، اب با وفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذبح کر رہے تھے نا، روایتوں میں آتا ہے اونٹ جو ہے آ کر اپنی گردن سامنے رکھ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذبح فرماتے تھے تو اونٹ سامنے سے چل کر، ارے رسول کے ہاتھوں اللہ کے نام پر مرنا کسے میسر؟ یہ عشق ہمارے اندر کب آئے گا میرے بھائیو؟ اللہ نے ہم کو سوچنے کی طاقت دی ہے، اب سوچنا اچھی اور بری دونوں طرف جو ہے ہم کر سکتے ہیں، تو ہمارا یہ ڈائیورٹ کب ہوگا برا سوچنا اچھے سوچنے کی طرف؟ ہمارے اندر وہ عاشقانہ اور وارفتگانہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے پیار بھرا جذبہ کب آئے گا؟ میرے رب نے کہا وہ خوش ہے قربانی میں، جانور خوش ہے، اور رب تعالیٰ کو سب سے پیارا طریقہ یہی ہے، تو میں اس پر مر نہ کیوں مٹوں؟ کیوں نہ مر مٹوں میں اس پر؟ ایک حدیث شریف کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کو اس کے نام پر کی جانے والی قربانی سے کتنا پیار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہے، یہ جو قربانی کا دن ہے نا، 10ویں ذی الحجہ 11ویں ذی الحجہ، قربانی کے دن میں بندہ جتنے بھی عمل کرتا ہے ان سب اعمال میں سب سے زیادہ پیارا اللہ تعالیٰ کو اس کے نام پر خون بہانا ہے، احراق الدم، سب سے زیادہ۔ پہلا جملہ، بندہ قربانی کے دن جتنے اعمال کرتا ہے ان سارے عملوں میں اللہ کے رسول سچی زبان سے فرماتے ہیں سارے اعمال کے درمیان میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے پیارا عمل اس کے راستے میں خون کا، جانور کے خون کا بہانا۔ اس میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی نماز، آپ کی تسبیحات، آپ کے ذکر و اوراد وہ سب بھی آپ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سب کے بیچ سب سے زیادہ
جب یہ خون گرتا ہے اللہ کے نام کے اوپر، یہی قربانی کی حقیقت ہے۔ جانور کا گوشت پوش یہ سب چیزیں قربانی نہیں ہے، آپ نے ایک مرتبہ خون اللہ کے نام پر گرا دیا تو یہ چیز قربانی ہوگی۔ چنانچہ قربانی کے 2 دن گزر گئے، تیسرا دن بھی پاس ہو گیا، عصر کی نماز کے بعد سے تھوڑا سا اتنا وقت باقی ہے جس کے اندر ہم صرف جانور کو سلا مار سکیں، اس کا گوشت توڑ کر یا جو ہے چمڑا پھاڑ کر اس کو لوگوں میں تقسیم کر سکے، اتنا وقت نہیں ہے، اور آپ نے مغرب سے پہلے خون بہا دیا، آپ کی قربانی ہو گئی۔ چاہے وہ جانور ابھی ٹھنڈا پڑتے پڑتے مغرب ہو گئی، لیکن خون بہا دیا، قربانی ہو گئی۔ اصل حقیقت قربانی کی یہ خون بہانا ہے۔ اب کہ تم اپنے وقت میں دوسرے دن پرسوں ترسوں اس کا چمڑا نکال کر کھاؤ، تمہاری قربانی سر سے ایک مرتبہ اتر گئی۔ یہ ہے حقیقت قربانی کی، اللہ کے لیے اس کے نام پر اس کا پیدا کیا ہوا جانور خون بہانا، اس کا، یہ ہے حقیقت قربانی۔ پھر اسی روایت میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جانور جو تم نے ذبح کیا وہ اپنی سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنی پاؤں کے کھر کے ساتھ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہم سمجھے کہ بکرا گیا، اب کے بعد نہ یہ صورت دیکھنی ہے اور نہ یہ ڈھانچہ دکھنا ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محشر کے میدان میں سب لوگ ہوں گے، یہی جانور اپنی سارے اجزاء سمیت، اعضاء سمیت لایا جائے گا، حتیٰ کہ سینگ بھی وہی، بال بھی وہی، اس کے پاؤں کے جو کھر ہوتے ہیں وہ بھی وہی لایا جائے گا۔ کتنے اعزاز کی بات ہوگی، رب تعالیٰ بھرے محشر میں اس جانور کو لا کر اس مومن کی عزت افزائی کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں نے کچھ قربانیاں دی، اس نے میرے حق میں یہ جانور ذبح کیا۔ جس دن انسان کو معمولی عزت کے تنکے کی ضرورت ہوگی، اتنا بڑا اعزاز روز محشر اللہ تعالیٰ اس قربانی کے نتیجے میں بندے کو عطا کرے گا۔ 2 جملے، تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جانور کا خون ذبح میں زمین پر گرے اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں خوشنودی کا مقام پا لیتا۔ اب آپ سنیے، جانور آپ ذبح کرتے ہیں تو وہاں سے لے کر زمین تک کا ڈسٹنس کتنا ہے، اتنا یا اتنا، اس کے خون کے گرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، سیکنڈ کا بھی آدھا حصہ لگتا ہوگا، اس سے پہلے تو اللہ کے یہاں اس کو ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنا جلدی اللہ قبول کر لیتا ہے کہ وہ خون کا قطرہ زمین پر ٹکا، اس سے پہلے تو اللہ کے یہاں تمہاری یہ قربانی مقبول ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور چوتھا جملہ آپ نے فرمایا فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسَكُمْ یا أَنفُسَكُمْ، جی لگا کر قربانی کرو، خوش دلی سے قربانی کرو، دل میں اعتراض بالکل نہ ہو، یا کسی کے اعتراض سے متاثر ہو کر تمہارے دل میں دوسری قسم کا خیال نہ ہو، یا میرا پیسہ چلا گیا اتنا زیادہ، اس قسم کا اندیشہ نہ ہو، ارے گیا ہے تو اس سے ڈبل ٹرپل تو میں پانے والا ہوں۔ میرے بھائیوں ایک بات یہ بھی یاد رکھو، قربانی کے نتیجے میں آخرت میں تو جو ملنا ہے نا وہ ملے گا، آپ کو اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا گیا ہے نا اس سے کہیں زیادہ دے دے۔ ارے اس کو ضرورت ہے ہمارے پیسوں کی، یہ تو ہمارے پیسوں کی سعادت ہے کہ یہ کہیں لگتے ٹیک اوے پر یہاں لگ گئے، ہمارے رب نے قبول کیا، اس کا احسان ہے، ورنہ یہ پیسے ہماری اپنی ذاتی نجی ضرورت میں لگ جاتے یا اڑا دیتے کسی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے پیسوں کے بیچ ان پیسوں کو اپنی قربانی کے لیے سعادت کے طور پر قبول فرمایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ میرے 22,000 25,000 گئے تو گئے نہیں ہیں، تو نے اس سے کہیں زیادہ مجھ کو دینے کا وعدہ کیا۔ اور دیکھ لو ان لوگوں کی زندگی کے اندر جو لوگ خوش دلی سے قربانی کرتے ہیں، کچھ مدت نہیں جاتی اور اللہ دل کو مالداری سے بھر دیتا، گھر تو بھر ہی گیا، دل بھی لبریز ہو گیا انسان کا۔ اس کے یہاں خزینے ہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پوری دنیا، ہم لوگ تو چند پیسوں کو بہت سمجھتے ہیں، اللہ کے یہاں پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے
اس کے بعد سے ایک مرتبہ بھی دنیا کی طرف نظر نہیں کی اللہ تعالیٰ. بے حیثیت چیز. ہم لوگ جس کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور جس دنیا کے خاطر خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اس دنیا کی یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ. میرے بھائیوں، اللہ دے گا. اس کے راستے میں کیے ہوئے، خرچ کیے ہوئے پیسے کئی گنا ہو کر آپ کے پاس آئیں گے. آنکھیں بند ہونے کے بعد تو ملنا ہی ملنا ہے. مجھے امید ہے، اللہ کی ذات سے توقع ہے، آپ آنکھ تب تک نہیں بند کریں گے جب تک اس کا عوض دنیا میں بھی نہیں پا لیں انشاءاللہ. یہ اللہ کی ذات بہت غنی ہے، مستغنی ہے اور بہت مالدار ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اس مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی یہاں باقی نعمتیں ہیں میرے بھائیوں. اس لیے ان اعتراضات کی طرف دھیان مت دو. ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ ڈالنے کی کوشش کرو کہ قربانی اللہ کو پیاری ہے، اللہ کی نزدیکی ڈھونڈنے کا آسان ترین ذریعہ ہے، اور قربانی کے دن سارے اعمال کے بیچ اللہ کو یہی سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے. پہلے بھی اعتراض ہوتے رہے، وہ قرآن نے اپنے سینے میں نقل بھی کیے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کا جی ٹھنڈا ہو کہ کوے ہر زمانے میں کالے رہے، ہر زمانے میں کالے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کی دعوت پھیلا رہے تھے تو اس وقت آپ کے ارد گرد کفار و مشرکین تھے. یہ کافر و مشرک بھی جو ہیں ذبح کریں گے تو ان کا ذبیحہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں، کھا بھی نہیں سکتے، حرام ہے. اور ادھر عراق، ایران اور فارس میں بیٹھے ہوئے پارسی اور مجوس لوگ تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی مشرک. اچھا، یہاں کے مشرکوں کی پارسیوں سے دوستی تھی، فارس کے پارسیوں سے یہاں مکہ کے جو مدینہ کے جو مشرک تھے ان کی دوستی تھی. تو پارسیوں نے ایک مرتبہ خط لکھ کر بھیجا یہاں کے کفار و مشرکین کے نام کے اوپر. کیا بھیجا تھا خط میں؟ ذرا محمد سے پوچھو کہ یہ جو جانور خود مر جاتے ہیں نا، وہ اس کو کون مارتا ہے؟ تو یہاں کے کفار نے وہاں کا خط آنے کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ حضرت یہ جانور اپنی موت مر جاتا ہے تو اس کو کون مارتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ مارتا ہے. انہوں نے پٹی پہلے سے پڑھا کر ہی بھیجا تھا اندر خط میں. تو انہوں نے فوراً دوسرا سوال کیا، کتنا عجیب ہے، اللہ جس جانور کو مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے ہو اور تم جس کو مارتے ہو اس کو کھاتے ہو. اور یہ کتے کے ذریعے سے بھی شکار کروایا جاتا ہے، وہ بھی بعض مرتبہ حلال ہوتا ہے. کبھی باز سے شکار کروایا جاتا ہے، باز پرندہ، تو ان جانوروں کے شکار کو کھاتے ہو اور اللہ جس کو مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے. یہ کس نے پٹی پڑھا کے بھیجی تھی؟ مجوسیوں نے، پارسیوں نے وہاں سے کتابت میں خط کر کے جو ہے یہاں بھیجا تھا. اور یہ کفار یہاں کے جو تھے انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض کر دیا. میں نے بتایا یہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے، بہت جونا پرانا ہے، پہلے سے ہی چل رہا ہے. ہمیشہ لوگوں کو قربانی کو لے کر اور ذبح کو لے کر اعتراض ہوئے ہیں. اور میں ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اس کی دکھتی رگ پر بھی ہاتھ رکھنے والا ہوں کہ کیوں ان کو اعتراضات ہوتے ہیں. آپ کا جی ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. اتنی بات تو ہم کو سمجھ میں آئی کہ انہوں نے اعتراض کر کے بھیجا، اصل ذہن ڈائیورٹ کرنا تھا. آپ سمجھئے یہ لوگ جو ہے کتنے چالاک اور شاطر رہتے ہیں کہ اصل جو چیز ہے اس سے انسان کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسی چیزوں میں مشغول کر دیتے ہیں. یوں کتنا چکنا چپڑا عنوان ہے، ارے اللہ مارتا ہے اس کو جو ہے تم لوگ نہیں کھاتے ہو، تم مارتے ہو اس کو کھاتے ہو. یہ کتے اور باز جس کا شکار کرتے اس کو کھاتے ہو اور اللہ ہی کا کھانے سے تم کو کون سا پیار ہے اللہ سے. عنوان بہت اچھا تھا مگر اس کے پیچھے بہت غلط فلسفہ کام کر رہا تھا. وہ کیا تھا؟ اللہ نے انگلی رکھ دی اس کے اوپر اور فرما دیا کہ ان کے دل میں چور ہے. چنانچہ 8ویں پارے میں باقاعدہ آیات نازل کی اللہ تعالیٰ نے. اصل جواب کیا تھا اس اعتراض کا؟ کہ بھائی ہم جو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں
یا اللہ مارتا ہے یا کتا شکار کرتا ہے یا باز شکار کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ لینا دینا یہ ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال، اس سے ذہن ڈائیورٹ کرنا تھا تو عنوان یہ اپنا لیا، ارے ہم ذبح کرتے ہیں تو اس لیے وہ حلال ہے کہ ہم اس ذات کا نام لیتے ہیں جس کا یہ مخلوق ہے جانور۔ ہمارے رب نے پھر جو ہے کئی آیتیں اتار دی، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اللہ کا نام جس جانور پر لیا گیا اس کو کھاؤ، تمہارے ایمان کی علامت ہوگی کہ تم اللہ کے نام پر ذبح کیے جانور کو کھاتے ہو۔ اور پھر بہت ایموشنل لہجہ، وَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُونَ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، تم کو کیا ہو گیا کہ اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا اس کو نہیں کھاتے ہو؟ یہ اللہ کھانے کو کہہ رہا ہے، کیوں نہیں کھاتے اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے سارے جانوروں کو؟ حالانکہ جو نہیں کھا سکتے ان کی فہرست ہم نے دکھا دی ہے، اور وہاں بھی کوئی آدمی بہت مجبور ہو تو اس کو بھی کھا سکتا ہے مردار کو، لیکن ہم نے ہمارا نام جس پر لگوا دیا اس کو تم کھانے سے کیوں پرہیز کرتے ہو؟ تمہارے ایمان کی شان ہوگی کہ میرے نام پر ذبح کیا ہوا تو کھاؤ، اور بہرحال کھاؤ۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ہاں جس پر میرا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھانا، وہ نجس ہے، پلید ہے، مردہ ہے اور ذبیحہ نہیں۔ اب فارس کے پارسیوں نے کفار کو جو کچھ اندر ہی اندر اشارے دیے اور سوال کروائے وہ اللہ نہیں جانتا تھا کیا؟ ارے وہ تو علیم بذات الصدور ذات ہے، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والی ذات ہے۔ اللہ نے ان کو بھی جو ہے ایک سپاٹا مار دیا، چنانچہ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ شیطان لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجوس، وہ چھپے چھپے ان لوگوں کو باتیں سجاتے ہیں تاکہ تمہارے پاس آ کر ڈسکس کریں۔ اللہ نے ان کو بھی اوپن کر دیا بالکل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی اندر میں بات ہوئی، اور عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں لیوحون جو اشاروں میں بات ہوتی ہے بہت چپکے چپکے اس کو لیوحون کہا جاتا ہے۔ ایک تو میں اوپنلی بات کروں اور ایک یہ ہے کہ نہایت ہی خفیہ طریقے پر پہنچاؤں۔ یہ جو ان کے درمیان بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے اوپن کر دیا۔ اب آپ دیکھو عنوان اپنایا اللہ کا مارنا اور بندوں کا مارنا، حالانکہ بات تھی بندہ جس کو ذبح کرتا ہے یہ وہ جانور ہوتا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اور خود جانور جو مر گیا وہ اللہ کا نام لیا ہوا نہیں تھا۔ یہ اصل کھانے اور نہ کھانے کی چیز، ورنہ ہمارے ہاتھوں بھی اگر بلا اللہ کا نام لیے ہوئے ذبح ہو، ایک انسان کو یاد ہو، مومن ہے، یاد ہے کہ اللہ کا نام لینا چاہیے، پھر بھی اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو بولو مومن کا ذبح کیا ہوا یہ مردہ ہو جائے گا کیا؟ نہیں کھا سکتے اس کو۔ پتہ چلا اصل بنیاد ہے اللہ کا نام لینا اور نہ لینا۔ تم خواہ مخواہ جو ہے بحث کو ڈائیورٹ مت کرو۔ اس زمانے میں بھی ایسے چالاک لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ کے سامنے چالاکی چلی کس کی ہے؟ اللہ نے ان کا اعتراض رفع دفع کر دیا، اور ان کی اس چھچھوری حرکت کو تا صبح قیامت قرآن کریم کے اندر ثبت کر دیا کہ یہ شیطان اور طاغوت لوگ ہیں، اس طرح کے اعتراضات چھوڑتے رہتے ہیں۔ کسی ڈاواڈول مومن کے ایمان کو بحال کرنا یہ خدمت تو ان سے نہیں ہوگی، پختہ مومن کے ایمان کو ڈاواڈول کرنا یہ کام یہ ہمیشہ کرتے رہے۔ یہ وفاداری ہے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، یا اس کے ساتھ جفاکاری اور ظلم؟ میرے بھائیو یہ اعتراضات پہلے سے چلے اور آج بھی چل رہے ہیں۔ اصل بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بھی تعجب ہوگا، اصل یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ مومن کی عزت کا نشان ہے۔ آپ اس فلسفے کو سمجھیے، قربانی جو ہے وہ پورے عالم میں، اسی دنیا میں، وہاں تو ہے ہی ہے، اسی دنیا میں مومن کی عزت کا نشان ہے۔ کیوں؟ ہمارے ملک کا سب سے بڑا عہدیدار کوئی آدمی غیر مسلم آ کر جانور ذبح کرے، مسلمان نہیں ہے، آ کر ذبح کر لے،
بولو ہم میں سے کوئی ہاتھ لگاوے گا اس کھانے کو؟ حالانکہ معزز ہے، کئی ملک کا دورہ کر چکا ہے اور پورے ملک کے اندر سب سے بڑے مقام پر فائز ہے، لیکن کوئی مومن ہاتھ نہیں لگائے۔ چلو سین بدل دو، فائل بدل دو۔ ہمارے محلے کا ایک آدمی بیچارہ صبح سے شام تک تھوڑا کمائے نہیں کمائے، نہایت ہی خستہ حال۔ میں تو تھوڑا آگے بڑھ کے کہوں گا بہت زیادہ نماز وماز بھی نہیں پڑھتا، فرض بھی چھوٹتی ہے اس کی، اور اس نے جانور ذبح کیا۔ پوچھو مفتی صاحب سے یہ جانور کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ بتاؤ۔ مومن ہے جس کے دل میں ایمان کی رمق ہے، اس نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، بات پوری ہو گئی، اور جو ہے سارے لوگ جانور کو کھا سکتے۔ یہ بیچارہ جھونپڑ پٹی کا رہنے والا انسان، اور وہ جہاں بھر میں مشہور اور پبلسٹی پایا ہوا بڑا، ان دونوں کے درمیان میں سب کی عقل ٹھکانے آ گئی کہ بھائی بات اس کے پاس ایمان کی ہے اور اس سے ایمان کی محرومی کی ہے، تو قربانی مومن کی عزت کا نشان ہوا کہ نہیں؟ کیا ہو گیا؟ اللہ نے اپنے نماز نہ پڑھنے والے کو بھی ایک مرتبہ ایمان کی بنیاد پر اتنی عزت دی کہ تو ذبح کرے گا مومن کھا سکتا، اور اس کی اپنی عقل ٹھکانے آ گئی کہ میرے اندر کچھ تو کم ہے جس کی وجہ سے میں اس سے بھی زیادہ گھٹیا، اور کوئی ہاتھ لگانے تیار نہیں ہے۔ جو لوگ میری جوتی تبرکن پکڑتے تھے اور لے چلتے تھے، وہ میرے ذبیحے کو ہاتھ لگانے تیار نہیں۔ آپ سمجھو تو ان کے دل میں ایک بوکھلاہٹ ہے۔ کیا بوکھلاہٹ؟ ارے مجھ کو اتنا ڈاؤن اور مومن کو اتنا اپ قرار دیا گیا، تو اب یہ تو نہیں ہو سکا کہ تم بھی بلند مقام کے اوپر فائز ہو کر مومن بنتے اور ذبح کرتے تو سارے مومن کھاتے، مگر مجھے اسی گھاٹی میں رہنا ہے، اسی پلیدی میں رہنا ہے، اور جو ہے عزت بھی پانی ہے۔ اس لیے وہ اپنے مقام پر رہ کر اعتراضات چھوڑتا ہے، تاکہ جو مومن کم سے کم پختہ دل ہے ان کے دل تو جو ہے کم سے کم آگے پیچھے ہوں اور ان کے دل توڑ سکے۔ یہ نہیں ہوا کہ آپ بھی مومن ہو جاؤ اور اعزاز پالو۔ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کا پڑھ لینا 50 سال کے کفر کو توڑ کے رکھ دیتے، 50 سال کا کفر۔ آپ پھر جو ہے ذبح کریں گے، سارے مومن لپک کے کھائیں گے۔ تو بات در حقیقت یہ ہے کہ ان کی اپنی عقلیں، اپنا مقام، اپنے اوسان ٹھکانے آ گئے، اور اسلام نے تو سارے ہی شعبوں کے اندر ایمان کی یہ عزت رکھی، سارے ہی شعبوں کے اندر۔ اذان لے لو، آپ کے محلے کا ایک آدمی جو کل تک شرابی کبابی تھا اور اب اس کو جی آیا کہ نہیں مجھ کو اذان دینی ہے، آج دے دی اس نے اذان، اس کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ بولو اذان ہو گئی کہ نہیں؟ مومن نے اذان دی، نماز ہو گئی، اذان بھی ہو گئی اور نماز بھی ہو گئی۔ ہمارے اسی معاشرے کا ایک بہت معزز آدمی جو غیر مسلم، وہ آ کر کہے کہ نہیں یہ ایریا اپنے چارج میں ہے، آج بندہ اذان دے گا، اور ایگزیکٹ اذان کے کلمات سے اس نے اذان بھی دیے۔ پوچھو مفتی صاحب سے، اذان دہرانی ہے، نہیں ہوئی اذان، یہ کون بولا؟ آپ سمجھئے اذان دہرانی پڑے گی، اذان ہوئی ہی نہیں۔ نماز کا مسئلہ لے لو، کوئی ادنا سے ادنا آدمی نماز پڑھا دے گا، جا سب کے سر سے فریضہ اتر گیا، لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں ہے ایسا آدمی آ کر نماز پڑھانے لگے، کیا ہوگا؟ پہلے تو کوئی جوائنٹ نہیں ہوگا پیچھے کہ بھائی کیوں یہ ہماری مومنٹس ہم خواہ مخواہ انرجی خرچ کریں، حاصل کچھ نہیں، اور یہ اٹھان پٹان۔ مومن جو بھی ہوگا، میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے؟ ایمان کی شان ہے، آپ جیسے بھی ہوں۔ میں تو آپ لوگوں کو کہوں گا، ہمارے بہت سے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ہمارے نوجوان بعض مرتبہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ارے میں تو اتنا گنہگار اور اتنا زیادہ ڈاؤن اور اتنے زیادہ جو ہے اللہ سے دوری رکھنے والا، نماز بھی نہیں پڑھتا۔
تو اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جتنے بھی برے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنا اعزاز بخشا کہ اذان دو تو چل جائے، نماز پڑھاؤ تو چل جائے، ذبح ہو تو چل جائے۔ اللہ تم پر پیار بھری نگاہ ڈال رہا ہے اور تم بیگانے ہو رہے ہو اپنے رب سے۔ تم جتنے برے ہو کبھی اپنے رب سے مایوس مت ہو۔ ارے وہ پروردگار ہے ہمارا، اس نے مجھ کو پیدا کر کے ایمان دے کر احسان کیا، تو وہ ایک مرتبہ میرے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا؟ وہ تو چاہتا ہے، اس لیے اپنے رب سے کبھی مایوس مت ہو جاؤ۔ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے حوالے سے نفرت ڈالنا چاہتا ہے۔ ارے آپ نے جب تک ایمان کی اتنی بھی رمق ہے نا، پوری بستی کے سب سے بہترین پرسن آپ ہو۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور ہمارے یہ گندے سینے اللہ نے اپنے ایمان جیسی مقدس چیز رکھنے کے لیے پسند کیے، اس کی عطا اور بھیک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ قربانی کے تعلق سے ان لوگوں کو دل میں ایک بوکھلاہٹ ہے، میری قربانی کیوں نہیں جو ہے قبول ہوتی اور ان کی کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ بھڑاس اعتراض کی شکل میں نکلتی ہے، چون و چرا کی شکل میں نکلتی ہے۔ جو منہ میں آیا وہ انسان نے بک دیا، اور اعتراض کرنے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے مشکل کام ہے فتویٰ دینا، اور سب سے آسان کام ہے اعتراض کرنا۔ فرمایا کرتے ہیں سب سے آسان کام ہے اعتراض کرنا، اس لیے کہ اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں۔ جو جتنا زیادہ جاہل، اس کا اعتراض اتنا ہی زیادہ جو ہے اس سامنے والے کو پریشان کرنے والا۔ اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں۔ تو کیا اوسان ہے، کیا ٹھکانے ہیں ان لوگوں کے، جو اپنے منہ میں جو بھی آیا بڑاس کے لیے جو ہے اعتراض کی حیثیت سے ڈالتے رہتے ہیں۔ ہم کو اس طرف التفات نہیں کرنا ہے۔ میرے رب کا تقرب اگر اس سے ہے، میں 100 جان سے قربانی کرنے تیار کروں گا، اور خوش دلی سے کروں گا۔ انشاءاللہ یہ قربانی رنگ لائے گی میرے بھائی، یہ قربانی رنگ لائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کو قریب کر دے گی۔ اپنا اعزاز سمجھو، میں اگر سلہ لگاتا ہوں، اللہ اس جانور کو حلال ٹھہراتا ہے، اور فلاں بڑا آدمی کرتا ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ اس لیے ایک بات یہ ذہن میں رکھ لو، اعتراضات ہو رہے ہیں ہمارے اوپر، یہ نئے نہیں ہیں، پرانے۔ نمبر 2، یہ اعتراضات جو کر رہے ہیں وہ اپنی بوکھلاہٹ چھپانے کے لیے اعزاز تو نہیں پا سکے، چلو کم سے کم دوسرے لوگوں کو اعتراض کے اندر مشغول کر کے اپنی سبکی چھپاؤ، اس وجہ سے جو ہے یہ چیز ہو رہی ہے۔ اب جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ قربانی اللہ کو پیاری، اللہ سے نزدیک کرنے والی، تو اب مجھے قربانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ جس آدمی کو اللہ نے قربانی کے لیے کیپیبل بنایا ہے، جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان سب حضرات کو خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے اخروی فوائد تو ہیں ہی ہیں، دنیاوی فوائد اتنے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ قربانی جس بستی میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پوری بستی کو سال بھر کے لیے سیکوریٹ کر دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بلائیں جو اترتی ہیں، قربانی کی برکت سے اب وہ بلا رک جاتی ہے۔ پورا سال 1-2 روز نہیں، یہ ہم 3 دن سمجھتے ہیں، اس کا پورا اثر سال بھر کے تمام ایام پر رہتا ہے۔ اور قربانی کی برکت سے داخلی اور خارجی ہر قسم کے فتنے ٹلتے ہیں۔ بہت ذمہ داری سے آپ سنیے، داخلی اور خارجی ہر قسم کے فتنے ٹلتے ہیں۔ میں اگر تھوڑا صاف کہوں، آپ کے گھر میں گزشتہ سال بے برکتی تھی، آج قربانی آپ نے کی، اگلے سال کے لیے برکتوں کا سرٹیفکیٹ لے جاؤ۔ کل تک آپ کے گھر میں دکھڑے تھے، آدمی بہت کچھ کمانے کے باوجود بھی ایک ٹینشن اور انجانی فکر کے اندر تھا، قربانی نے ساری فکروں کو کافور کر دیا۔ انشاءاللہ اگلے سال کے لیے اگر آپ اللہ کے وفادار بن کے جیتے ہیں، جیسے قربانی کا ایک حکم پورا کیا، اگلے دنوں ٹھنڈک کے اور بھی جو ہے سامان کرو،
اس گھر کے اندر فکر ٹینشن دور دور تک نہیں آ سکتا۔ ہمارے یہاں گھروں میں اولاد مرتد ہو رہی ہے اور اولاد دین چھوڑ کے فاسق فاجر ہو رہی ہے۔ بہت سے ماں باپ کو یہ اعتراض ہے کہ ہماری اولاد ہمارے کہے میں نہیں رہی۔ میں آپ کو امید دلاتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ اللہ کے خاطر اپنے گھر میں قربانی کیجئے، اللہ تعالیٰ اولاد کو تمہاری فرما بردار بنا دے گا انشاءاللہ۔ ارے برکت کس چیز کا نام ہے؟ جس میں نحوست بالکل نہ ہو اور اللہ کی طرف سے اترنے والی برکتیں ہی برکت ہیں۔ یہ برکت کا نام ہے، سارے شعبے متاثر ہوں گے آپ کے انشاءاللہ۔ فسادات ہوتے ہیں بستیوں کے اندر، جو قوی ہوتا ہے وہ ضعیف کو دبوچ لیتا ہے۔ قربانیوں کی برکت سے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس بستی کی طرف نظر کر سکے۔ احوال پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لوگوں نے بہت سچ بتایا ہے کہ جس محلے میں سے ایسے قربانی اٹھتی ہے وہ ایسے فیصلوں کی شکل میں واپس آتی ہے، آسمان پر یوں جاتی ہے اور فیصلوں کی شکل میں۔ اب جب قربانی اٹھے گی تو اچھے اور سیکورٹی والے فیصلے آئیں گے کہ نہیں؟ آپ کی پوری بستی کے اوپر ایک گویا بادل چھا گیا ہے قربانی کی برکت کا، جو اوپر سے بلاؤں کو آنے نہیں دیتا۔ کاش ہماری یہ آنکھیں دیکھ سکتی اس کو، لیکن یہ اللہ نے پردے غیب میں رکھا ہے، ورنہ سب لوگ پردہ دیکھتے تو کون مومن نہ ہوتا، سارے کافر ایمان لے آتے۔ لیکن ہم سے جو ایمان مطلوب ہے وہ بن دیکھے ایمان، اس وجہ سے اللہ نے وہاں کے نقشے ہم کو بتائے نہیں۔ کوئی مرنے والا ہو نا تو اس کی آنکھ دیکھ لے گی اس جگہ کہ جی یہاں قربانی کیا ہوئی، وہاں پردہ چھا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کا۔ اس عالم کی چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہو تو مرنا پڑے، مرنے کے بعد دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ نہیں مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو۔ لیکن اس دنیا میں ان آنکھوں سے تو جنت و جہنم دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے وہاں جانا پڑے، مرنا پڑے تو انسان دیکھ سکے، لیکن تب عمل کا موقع نہیں رہتا، انسان چلا گیا۔ یہی تو ہمارے ایمان کا کمال ہے کہ میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے، رسول نے کہا، اللہ نے کہا، میں اپنی آنکھوں سے جتنا دیکھتا تھا اس سے زیادہ اس کو مانتا ہوں۔ یہی تو ہمارے ایمان کا کمال ہے، بن دیکھے ایمان لے آؤ۔ اسی لیے جب وہاں کے نقشے دکھنے شروع ہو جاتے ہیں نا تو اب ایمان قبول بھی نہیں ہے۔ علماء نے، بلکہ حدیث شریف میں ہے، جب غرغرے کا عالم ہوتا ہے تو اس کے بعد اب کوئی ایمان لاوے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ غرغرہ جانتے ہو آپ، مردے کے پاس رہنے کا آپ کو اتفاق ہوا ہوگا، کسی کی جان جا رہی ہو اس وقت اور رہنا چاہیے۔ ہم لوگ شادیوں میں اہتمام سے جاتے ہیں نا، کسی کی وفات کے وقت حاضر رہا، اس سے اپنی موت یاد آ گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کی موت آ لگی ہو اور جان نکل رہی ہو وہاں حاضر ہو، محتضر کے پاس حاضری لو۔ تحتاوی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو جانکنی کے عالم میں ہو، ابھی جان نکلنے کو ہو، ایسے آدمی سے اگر دعا کی درخواست کر سکو تو کر لو، چونکہ وہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے، لیکن وہ اس حالت میں ہو کہ آپ کے لیے دعا کر سکے، ورنہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے باقاعدہ لکھا ہے۔ تو آدمی کا جب انگوٹھا پکڑ لیتا ہے فرشتہ آ کر اور یہاں کے نقشے گل ہو جاتے ہیں اور وہاں کی فرشتوں کی اور جنت جہنم کی ساری جو ہے سینس دکھنے لگتے ہیں، اب کہ کوئی ایمان لاوے گا تو بھی قبول نہیں، کیونکہ اب تو دیکھ لیے، نہیں دیکھا تھا اور رسول کے کہنے پر ایمان لانا تھا۔ میرے بھائیوں، کوئی بولے نہ بولے، جاؤ ان بستیوں میں جا کر سروے کر لو جن بستیوں میں اہتمام سے قربانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سال بھر ان کی حفاظت کی یا نہیں، آپ دیکھ لیجیے۔ وہ نگاہ لانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے سارے لوگ تمام امور میں سروے کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں کوئی سروے نہیں کرتا۔ ہاں، جزوی طور پر کوئی مصیبت اگر آ گئی تو میرے رب کو میری اچھی حالت سے زیادہ اس مصیبت میں ترقی دینی تھی، اس لیے وہ لے آیا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ قربانی کی برکت سے حفاظت تو ضرور فرما دیتے ہیں۔ مصیبتوں سے، بیماریوں سے اور بے برکتیوں سے، نحوستوں سے، داخلی خارجی فتنوں سے انسان قربانی کی برکت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
پھر بچوں پر زیادہ محنت کی بھی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے، یہ بچے از خود آپ کے فرما بردار ہوں۔ کچھ ماحول تو قائم کرو، ٹھنڈک کے سامان تو پہلے۔ میرے بھائیوں، میں پچھلے دنوں بھی بتاتا رہا ہوں، ہمارے یہاں شیطان کو بھلا کب پسند ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیکورٹی بندوں کو ملے اور میرا داؤ نہ چلے؟ وہ چاہتا ہے کہ بستیوں کو قربانیوں سے خالی کرے، ہمیشہ اس کی کوشش الگ الگ شکلوں میں یہی رہتی ہے۔ اب ہمارے یہاں نیا داؤ لایا ہے، دوسری جگہوں کے اوپر قربانی بھیج دو اور اپنے ٹھنڈک سے رہو، کوئی جھنجھٹ نہیں، ذبح صاف یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، اس کو جھنجھٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرا رب جس سے خوش ہوتا ہے، میں آخر دوسروں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، تو رب کے لیے ایک دن اپنا گھر جو ہے گندا نہیں کر سکتا، اس کو گندا بھی کیسے کہیں گے؟ ارے یہ خون وہ ہے جو کل کو تمہیں کام آنے والا ہے، اس کو جھنجھٹ مت کہو۔ شیطان نے یہ داؤ چلایا کہ دوسری جگہوں پر قربانی بھیج دو، بستیوں کی بستیاں میرے بھائیوں قربانیوں سے خالی، بستیوں کی بستیاں خالی، اور اس کا بھگتان ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ چاہی نہ چاہی ایک مصیبت سے بیٹھے نہیں ہوئے کہ دوسری مصیبت تیار، دوسری سے بیٹھے نہیں ہوئے تیسری تیار، سال بھر اسی ادھیڑ بن میں مصیبتوں کے اندر ہمارا گزر جاتا ہے۔ ارے کیوں نہ ایسا ہوتا کہ شروع سال میں بقرعید کے موقع سے ہم زیادہ سے زیادہ قربانی کر کے ایک مرتبہ اہتمام کر لیتے اور سال بھر ٹھنڈک سے رہتے۔ میرا رب محافظ ہے، میرا رب حفاظت کر رہا ہے، اس نے قربانی کی برکت سے ہماری بستیوں کے اوپر ایک پردہ ڈال رکھا ہے۔ مجال ہے کس کی کہ اس پردے کو چیر کر ہم کو تکلیف دینے کے لیے کوئی آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اہتمام کرو، خود ہی قربانی کرو اور اپنی بستیوں میں زیادہ سے زیادہ قربانی کر کے اللہ کی خوشنودی اتنی برس والو کہ یہ بستی آس پاس کے لیے نمونۂ عمل بن جائے، سارے آس پاس کے بستی والے بھی محسوس کریں کہ آخر یہاں ٹھنڈک ہے تو اس کے اسباب ڈھونڈو۔ کیوں ٹھنڈک؟ اس لیے کہ انہوں نے رب کے طرف سے ٹھنڈک پانے کا ان دنوں بڑا انتظام کیا تھا۔ کیوں ہم اپنی بستی کو بھی آباد نہ کریں؟ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 بستیوں کے اندر انشاءاللہ ایک مرتبہ قربانی کا ماحول بنے گا، اور اللہ کی محبتوں کے، اللہ کی برکتوں کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتوں کے، احسان کے مستقل جو ہے بادل برسیں گے اور موسلا دھار بارش ہوگی۔ اللہ کی ضرورت، اللہ کی محبت پانے کی ضرورت ہے میرے بھائی، اور اس کا بہت آسان ذریعہ قربانی کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور آگے کہوں، قربانی کا اہتمام کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسری عبادتوں کی پابندی کی بھی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان نماز کے لیے بڑی محنت کرتا ہے لیکن پابندی نہیں ہو پاتی، کبھی کبھی یہ بہانہ بن جاتا ہے قربانی کرنا، چونکہ اللہ کی نظر رحمت اس وقت ہوتی ہے اور اس بندے کی چاہت جب جاتی ہے کہ اللہ مجھے تیرا وفادار بندہ، نماز میں وفادار بندہ بننا ہے، اللہ قربانی کی برکت سے نماز کی پابندی عطا کر دیتا۔ بہانے ڈھونڈنے ہیں ہم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈھونڈیے۔ اور میں تو آپ کو کہوں گا، جب آپ قربانی کریں نا تو یہ موقع اللہ کی خوشی کا ہے، اللہ سے دعا اپنی ساری ضرورتوں کی کریں، الگ بیٹھ کے اے اللہ میری یہ ضرورت ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ لکھ کر رکھیے کاغذ میں، اللہ کے خوش ہونے کا موقع ہے، میری ساری ضرورتیں میں کہہ دوں گا اللہ یہ ضرورت پوری کر دے، یہ پوری کر دے، بڑی امید ہے کہ اس خوشی کے موقع سے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں پوری کرے۔ ارے دنیاوی اخروی جتنی ضرورتیں ہیں سب مانگ لو، اس کے خزانے میں کچھ کمی ہے کیا؟ ساری ضرورتیں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یقین کی ضرورت ہے، یقین کی، ورنہ صرف اسباب کے پیچھے ہم لوگ دوڑ لگاتے رہیں گے نا تو مسبب الاسباب، اسباب کو بنانے والی ذات کو جب تک راضی نہیں کریں گے، لگام تو اس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے لگام۔ آپ سبب اختیار کرو، وہی اگر ان سبب کے اوپر نتیجہ مرتب نہ کرے، میں اور آپ کیا کر سکنے والے؟ پیسے انسان کو راحت نہیں پہنچا دے، اے سی سے ٹھنڈک نہیں ہوتی جب تک وہ نہ چاہے، اس لیے اسے راضی کر لو، انشاءاللہ سارے اسباب اسی کے ہاتھ میں۔ میرے بھائیوں، خلاصہ اتنا ہی نکلا، میں آج ایک ہی پیغام دینے آیا ہوں، لوگوں کے اعتراضات کی طرف بالکل دھیان رکھو،
میں نے ایک مرتبہ ایمان کا دم بھر لیا ہے، دنیا شور شرابہ کر کے مر جائے، میرے سامنے تو میرے رب کا حکم ہی حکم ہے، بس اسی پر میں خوش ہوں۔ میرا ویژن ادھر ادھر بالکل بٹنا نہیں چاہیے، مجھے میرا رب جو کہے آنکھ بند کر کے مجھے کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہی ترقی کی راہ ہے، جنہوں نے کیا ان حضرات نے کامیابی کی منزل تک جو ہے اپنے آپ کو پہنچایا، اور جو حضرات ادھر ادھر کے آوازیں میں لگ گئے، اعتراضات کے جواب میں دل متاثر ہو گئے ہمارے، تو پھر وہ خوش دلی باقی نہیں رہے گی، اور قربانی مہنگی کرنے کے باوجود بھی صحیح برکتوں سے ہم لوگ محروم رہیں گے۔ خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا بھی کریں، اور ہم امید بھی کرتے ہیں انشاءاللہ میں سے جن حضرات کے اندر کیپیبلٹی ہے، جو حضرات قربانی کر سکتے ہیں، نیت کر لیجئے میرے گھر کو، میرے محلے کو، میری بستی کو انشاءاللہ میں قربانی سے آباد کروں گا، اور اللہ کی ذات پر توکل رکھ کر میں آپ کو انشاءاللہ وعدہ دلاتا ہوں، اللہ آپ کے اگلے احوال خوش کر دیں گے۔ دستور ہے دنیا کا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہارا شک ختم ہو جائے گا، یقین اور کانفیڈنس آ جائے گا، کنفیوژن ختم ہو جائے گا۔ انسان ضرورت ہے اس کی، ہمارا رب کہتا ہے اب اور کس چیز کی ضرورت ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ہم اللہ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، یہی اس نے جو کہا اس پر مر مٹے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اس کے حکم پر عمل کرنے کو اپنی سعادت سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، اور اس سال گزشتہ کے مقابلے میں قربانی زیادہ سے زیادہ ہو، اور ہم کھلی آنکھوں اللہ کی ان برکتوں کو بھانپنے والے، پانے والے اور محسوس کرنے والے بنے۔ اللہ توفیق دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، اللہ ہماری عمر تیری نافرمانی میں گزر گئی، اللہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کی عادت پڑ گئی، اللہ ہمیں نہیں پتہ ہے ہماری زندگی کی کتنی گھڑیاں باقی ہیں، اے اللہ تو نے ہم کو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا ہم تو اس سے الٹے ہی چلتے رہے، اے اللہ اب جو لمحات باقی ہیں اس کو با مقصد گزارنے کی توفیق دے، اے اللہ ایک گھڑی بھی ہم ضائع کرنے والے نہ بنے، ایسی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو سال میں کتنے ہی مواقع اپنی نزدیکی کے ہمارے لیے لاتا ہے، اے اللہ یہ قربانی کے مواقع آ رہے ہیں، اے اللہ ہم ماشاءاللہ ایک بہت مقدس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اے اللہ یہ پورے 10 دن تیری ذکر و تسبیح میں، تیری یاد میں اور روزوں کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ 9 دنوں کے روزے عطا فرما، عرفہ کے دن کا روزہ بھی عطا فرما، اے اللہ ان دنوں کی عبادتوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے، بے شک تیرے بہت سے بندے منتظر بیٹھے رہتے ہیں کہ جو ہی ذی الحجہ داخل ہوگا اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیں گے، کہ اللہ ہم کو بھی ان اچھا حوصلہ رکھنے والوں میں سے بنا دے، ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے، اللہ قربانی کی برکت سے مسلمانوں کی پریشانیوں کو ٹال دے، اللہ ہمیں یقین ہے کہ اگر سارے مسلمان پابندی سے قربانی کریں تو عالمی پیمانے پر آنے والی یہ مصیبتیں دم دبا کر بھاگنے لگیں، یا الہ العالمین ہم کو یقین عطا فرما، اے اللہ اپنی بستیوں کو، اپنے محلوں کو، اپنے گھروں کو خوش دلی کے ساتھ کی جانے والی قربانیوں سے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے اندر دوسروں کو قربانی کا حصہ دے کر خود فارغ ہو جانے اور اپنے کام میں مشغول ہونے کی جو بدمزاجی آ گئی ہے اس کو ختم فرما دے، اے اللہ تیرے اس محبوب عمل کے اندر مشغول ہو کر اپنا سال نہیں اپنی پوری زندگی اے اللہ کما لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بے شک ہم تھوڑی سی دیر کی تیری رحمتوں کو نہ پا کر اپنی زندگی ہار جاتے ہیں، اے اللہ
قربانی کے ایام میں خوب خوش دلی کے ساتھ ہم کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مسلمانوں کو تیرا پیار عطا فرما، اللہ تیری محبت عطا فرما، تیرا عشق عطا فرما، اپنی ذات عالی کے ساتھ وابستگی اور اپنا تعلق مع اللہ نصیب فرما، اپنا خشوع و خضوع عطا فرما، خلوص نیت عطا فرما، اللہ دکھلاوے کو ختم فرما۔ اے اللہ مومنوں میں ابھی قربانیوں کے اندر لوگوں کو دکھلانے، اخبار میں فوٹو دینے اور اتنے لاکھ ہزار کا میں نے بکرا خریدا ہے اس کا شہرہ کرنے کی بدمزاجی بھی ہو گئی ہے۔ اے اللہ مومنوں کو یہ یقین سجا دے کہ اس سے اجر ختم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ تیری ذات عالی کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بے شک ہماری قربانیوں میں وہ تاثیر نہیں ہے، اے اللہ بے شک وہ خلوص نہیں ہے، لیکن تو قبول کرنے کے لیے محتاج بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو بلا شرط کے صرف شکل کو دیکھ کر قبول فرما لے۔ اے اللہ تو کسی شرط کا محتاج نہیں ہے، تو اپنے نیک بندوں کی قربانیاں جیسے اے اللہ خلوص والی اٹھاتا تھا، اے اللہ ہماری قربانیوں کو بھی ان کے ساتھ اے اللہ انہی کے طفیل اٹھا لے، قبول فرما لے۔ اللہ تمام بستیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، چہار دانگے عالم میں مسلمانوں پر جہاں جہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یا الہ العالمین سب جگہوں کے اوپر سے ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، مظلومین کی حمایت فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، پورا علاقہ فلسطین بیت المقدس سمیت مومنوں کے زیر نگی عطا فرما دے۔ اے اللہ یہودیوں کے دانت کھٹے کر دے، اے اللہ ان کو ایسی عبرتناک سزا دے دے کہ پورے عالم کے اندر رہتی دنیا تک کوئی مومن کی طرف غلط نگاہ کر نہ سکے۔ یا الہ العالمین بے شک ہمارے برے کرتوت ہیں، لیکن تو ہمارا پروردگار ہے، آخر ہم کو تیرا ہی تو کہا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ اسی بنیاد پر یہ معاملے ہو رہے ہیں، یا الہ العالمین ہمارے پاس تو تجھے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں، یہ نسبت بھی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اے اللہ اسی نسبت کی بنیاد پر تو ہم پر اپنی نظر رحمت ڈال دے، اے اللہ سارے مومنوں کے اوپر اپنی نظر رحمت ڈال دے۔ اللہ نوساری کی اس بستی کو خصوصی طور پر اے اللہ اپنی رحمتوں اور مغفرتوں کا مورد بنا دے۔ اللہ سب لوگوں کو دینداری مقدم رکھنے کا جذبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ یہاں 100% دینداری کو بیدار اور تازہ فرما دے۔ اے اللہ سب کو تیری محبت عطا فرما دے، کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے، بوڑھے، مرد، عورت، خواتین، اللہ سب لوگوں کو دینداری کے اندر اللہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں بہت سے حضرات ہیں، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان کے ساتھ بلا۔ ہماری قبر میں اے اللہ روشنی عطا فرما، اے اللہ ٹھنڈک عطا فرما، سکون عطا فرما۔ اے اللہ برزخ کے جملہ احوال کو درست فرما، منکر نکیر کے سوال جواب کو آسان فرما۔ اے اللہ محشر کی ہولناکیوں سے بچا کر عرش عظیم کا سایہ عطا فرما، داہنے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ حساب آسان لے لے، بے حساب جنت میں جانے والوں میں شامل فرما۔ اللہ پل صراط پر سے آسانی سے گزروا دے، بے شک پل صراط کے اوپر ہمارے یہی قربانی کے جانور ہماری سواری بننے والے، اے اللہ ان کے لیے خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنا دیدار اور جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو بری فرما دے، جیلوں کے اندر بند پڑے ہوئے لوگوں کو رہا فرما دے۔ اے اللہ ہندوستان میں بالخصوص اوقاف کی اور تیری اللہ تیرے شاعر کی اور تیرے دینی اقدار اور روایات کی خوب خوب حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس کا ذریعہ بنا دے، اللہ یہاں نظام اسلامی قائم فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔